أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی توفیق پر موقوف ہیں. اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہر وقت اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. نیک عمل یہ بہت بڑی قبولیت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق. ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کی ایک ایک آیتوں کو ہمارے دل میں اتار دے. قابل احترام بزرگ اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، دل اگر منور ہوگا تو صرف قرآن ہی سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور روشنی نہیں. اس بات کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سمجھ لیا تھا، اپنے دل میں اتار لیا تھا. اسی طرح سے ان کی عورتوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا اور اس چیز کو دل میں اتار لیا تھا. تو پھر آپ دیکھیں ان کی زندگیاں کس طرح سے منور تھیں. ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھ لیا تھا، اللہ کی کتاب کو سمجھ لیا تھا، اس کے احکامات کو سمجھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں کس طرح سے منور تھیں. حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام کھولتے تھے، کتاب کھولتے تھے اس طرح سے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام، اور بے ہوش ہو جاتے تھے کیونکہ وہ عظمت تھی اللہ کی کتاب کی ان کے نزدیک، کہ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ کس طرح سے زندگیوں میں انقلاب برپا کرتی ہے، کس طرح سے زندگیاں تبدیل ہو جاتی اس کے ذریعے سے. آپ خود سوچیں، حضرت عمر ایسا شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نعوذ باللہ اڑانے کے لیے نکلے تھے، لیکن اسی کتاب کی برکت سے زندگی بدل گئی، اپنی گردن دے آئے. آپ سوچیں تو صحیح. اور اس مبارک ہستی کے ذریعے سے، یعنی ان کی بہن کے ذریعے سے زندگی تبدیل ہو گئی. تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اپنے دل میں اتاریں، اس کا استخفاف نہ آنے پائے، اس کا ہلکا پن ہمارے دل میں نہ آنے پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یا یہ کیسے کام ہو رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا ہے ہمیں سمجھ میں، کیا بتاتے ہیں کیا نہیں. اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں اتاریے. اس عظمت کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے، اس عظمت کے ساتھ اگر آپ سنیں گے
تو پھر آپ کی زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اللہ نے اتارا ہی اس کتاب کو اسی لیے، ہدی للناس کہا ہے اس کو، اس کتاب کو اتارا ہی اسی مقصد کے لیے۔ آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، واقعی میں بتاتا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے، ہم نے قرآن کو صرف قرآن کھانی کے لیے مختص کر لیا۔ کیا ہوا؟ کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن کھانی ہے۔ اللہ معاف کرے، کسی کے اوپر کوئی سایہ آ گیا، قرآن کھانی، قرآن پڑھ دیجیے۔ کسی کا مقدمہ پھنس گیا، قرآن کھانی۔ کچھ کوئی پریشانی آ گئی، تعویذ بنا دیجیے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی اور کیا توہین ہو سکتی ہے؟ آپ غور کریں، میری بات سمجھیں۔ قرآن تو زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے اترا تھا۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہمیں قرآن سے کیا کہنا ہے؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا کرتے ہیں؟ برکت کے لیے صرف دکان کھل رہی ہے، بھیا قرآن خوانی کرا دو۔ کوئی معاملہ پھنس گیا، قرآن خوانی کرا دو۔ کیا قرآن اسی لیے تھا؟ کیا صحابہ نے اسی طرح سے قرآن کے ساتھ تعامل کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ نہیں۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں گے اور ان کی زندگی دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق پائیں گے، زمین آسمان کا فرق۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ انہوں نے زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا تھا تو وہ معزز تھے، لوگ تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کے بھی ان سے بات کر لیں۔ اور ہم خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، جوتیوں میں رودے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تارک قرآن۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اس احساس کے ساتھ کریں کہ میرے رب کا کلام ہے، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم آ کے قرآن سے پوچھیں کہ میری زندگی کیسی ہو، میرا کاروبار کیسا ہو، میرا رہن سہن کیسا ہو، میرا معاشرہ کیسا ہو۔ کبھی سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ بتائیں میری عزیز ماں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگ و دوستوں، زندگیاں کیسے پھر تبدیل ہوگی؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مسلمان ہی وہ ایسی خوش قسمت قوم ہے جس کے اوپر یہ کتاب اتاری گئی ہے، 1400 سال پہلے اتاری گئی اور آج تک ویسے ہی موجود ہے۔ ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آئی، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اسی طرح سے مسلمان ہی وہ بدقسمت قوم ہے کہ اتنی مبارک اور برگزیدہ کتاب اترنے کے باوجود بھی وہ ذلیل و خوار ہے۔ کیوں ہے؟ صرف اسی وجہ سے ہم نے پیچھے چھوڑ دیا قرآن کو۔ ہمیں جب کوئی فیشن اپنانا ہوتا ہے، کوئی طرز معاشرت اپنانی ہوتی ہے تو ہم اللہ کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کیسا پہن رہی ہے، وہ کیسا چل رہا ہے، وہ کیسے کاروبار کر رہا ہے، وہ کس طرح سے معاملہ کر رہا ہے، ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں، قرآن سے نہیں پوچھتے۔ اللہ والیوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، قرآن بتا رہا ہے، ہم اس سے نہیں پوچھتے۔ ہم جا کے کس سے پوچھتے ہیں؟ فیشن کیا کہہ رہا ہے، فلاں موبائل میں فیشن کیسا چل رہا ہے، مجھے وہ فیشن اختیار کرنا ہے، جس طرح سے وہ پہن رہی ہے، جس طرح سے وہ چل رہی ہے، جس طرح سے وہ باتیں کر رہی ہے، جس طرح سے وہ بے پردہ ہو رہی، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ ہم قرآن سے نہیں پوچھتے، ہم نہیں رجوع کرتے نیک بندیوں کی طرف جن کے اوپر دنیا میں بھی رحمتیں برس رہی ہیں اور آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت ہوگی، ان کی طرف نہیں جاتے ہم۔ تو آپ بتائیں میری عزیز ماں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، انقلاب کیسے آئے گا؟ جب یہ دوہرا رویہ ہوگا ہمارے قرآن کے ساتھ کہ ہم نے صرف اس کو برکت کے لیے بنا رکھا ہے، یہ جو کہتا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے، تو پھر زندگی کیسے تبدیل ہوگی؟ تو اس لیے اس عظمت کے ساتھ آپ جو یہاں پر آ رہی ہیں، آپ یہاں پر آ رہے ہیں، اس عظمت کے ساتھ بیٹھیے کہ مجھے یہ جو اللہ فرما رہا ہے، جو اللہ مجھے بتا رہا ہے، میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ پھر انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا مبارک، آپ کا تفسیر میں بیٹھنا مبارک، آپ کا سننا مبارک، پھر آپ کی زندگی انشاءاللہ تبدیل ہوگی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج میں مختصراً یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
हल अताका हदीथु ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन, कि ए नबी जी क्या आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हिकायत पहुँची। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने सलाम किया। क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनक़िरून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया और कहा कि ये अजनबी मालूम देते हैं। फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइज्लिन समीन, वो चुपके से अपनी घर की तरफ मायल हुए और उन मेहमानों के लिए एक मोटा ताज़ा बछड़े को पेश किया। फ़क़र्रबहु इलैहिम क़ाल अला तअकुलून, उन मेहमानों की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को पेश किया और फिर पूछा तुम लोग क्यों नहीं खाते हो। फ़अवजस मिनहुम ख़ीफ़ा, उन्होंने उन फरिश्तों से यानी उन मेहमानों से डर महसूस किया। क़ालू ला तख़फ़, तो फरिश्तों ने कहा कि डरो मत। वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन मेहमानों ने बच्चे की यानी बहुत ज़्यादा जानने वाले इल्म रखने वाले बच्चे की बशारत दी। फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, उनकी अहलिया यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया चीखते हुए और सर पर हाथ मारते हुए फरिश्तों की तरफ मुतवज्जे हुई और कहा कि मैं बूढ़ी हूँ और बाँझ हो चुकी हूँ। क़ालू कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, उन फरिश्तों ने कहा इसी तरह से आपके रब ने हुक्म दिया है, बेशक वो हिकमत वाला और जानने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी अजीज माँ और बहनों, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए मेहमान की शक्ल में, यानी वो फरिश्ते थे लेकिन इंसानी शक्ल में थे। वो लोग असल में ये फरिश्ते जो आए थे वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में रहते थे। फ़िलिस्तीन में एक अभी भी नाम है उस जगह का अल-खलील, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़याम पज़ीर थे, वहीं पे रहते थे। और फिर उसी के आगे डेड सी, जिसे हम और आप कहते हैं बहर मुर्दार, वहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आबाद थे। इनके गालिबन चचाज़ाद भाई थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने जो है भेजा था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास असल में, लेकिन ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से होते हुए गुजरे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास, और मकसद ये था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह और बर्बाद करना था, क्योंकि उन्होंने इतना जुर्म किया था और इस तरह से वो फहाशी में और बेहयाई में मुब्तला थे। और उनको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हद्दल इम्कान समझाए, बहुत समझाए, लेकिन वो हुज्जत तमाम हो गई। तो फिर अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा, लेकिन उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो ठहरे आ गए। तो अच्छा, जब वो ठहरे तो जब उनके पास आए तो इन्होंने सलाम किया, फरिश्तों ने सलाम किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, उन्होंने भी जवाब दिया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर थोड़ा सा ये बात पैदा हुई कि ये लोग एकदम नहीं दिखते, इस बस्ती के नहीं दिखते, ये फरिश्ते, लग रहा है कहीं अजनबी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो जिक्र किया है सलामुन कौमुन मुनकरून, यानी ऐसे मालूम देते जैसे ये लोग अजनबी हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुरान जो है हमें ये पैगाम देता है, हमें ये सबक देता है कि मेहमान कैसा भी हो, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो मुतारिफ हो, चाहे हमारा जाना पहचाना हुआ और रिश्तेदार हो, चाहे अजनबी हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसका इकराम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसको हम पहचानते नहीं उसको जो रूखे सूखे घर ही के बाहर से वापस कर दिया, है ना। आजकल यही माहौल चल रहा है, जिसको हम पहचानते हैं उसी के साथ जो है खातिर तवाज़ु होती है, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। जिसको नहीं जानते बस हाँ ठीक ठीक जाइए, दुआ की दरख्वास्त है, ऐसे करके उसको रोहन। लेकिन देखिए अंबिया अलैहिस्सलाम की रोशनी में, उनके सीरत की रोशनी में हमें ये पैगाम मिलता है। हमें कुरान क्या कहता है कि कोई भी अजनबी हो, कैसा भी हो, अगर हमारे दरवाजे पे आता हमें उसका क्या करना चाहिए, इकराम करना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, मन कान युमिनु बिल्लाहि फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो मेहमानों का क्या करे, इकराम करे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा
تو انہوں نے کیا کیا؟ سلام کا جواب دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین. وہ خاموشی سے، جیسے مثال کے طور پہ ہماری عادت کیا ہے کہ مثال کے طور ہمارا کوئی جانا پہچانا مہمانی کیوں نہ ہو، ہماری عادت کیا ہوتی ہے جب کوئی مہمان آتا ہے، اچھا آپ تو کھانا کھا ہی لیے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے مہمان شرم کے مارے کیا کہے گا کہ نہیں بارک اللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج کل یہ چل رہا ہے بہت زیادہ. اچھا ماشاءاللہ آپ نے چائے تو پی لی ہوگی، پانی منگا دیتے ہیں آپ کے لیے. تو وہ کیا کرتا ہے، کہتے نہیں چائے بھی نہ منگائی پانی بھی نہ منگائی، رہنے دیجیے آپ، شکریہ. لیکن دیکھیے اسلامی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں، ہم اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ چلو ٹرکا دیا بچ گیا. نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں. یہاں پر جو اسلام کہتا ہے، یعنی اللہ پاک جو ارشاد فرماتے ہیں فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے نکلے. جیسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں مہمان کا اکرام کرتے ہیں، جب مہمان بیٹھتا ہے تو بیٹھانے کے بعد کہتے ہیں اچھا بیٹھیے میں آ رہا ہوں، یا خاموشی سے اٹھ کے چلے آتے، گھر میں آتے فوراً کیا کچھ ہے رکھا ہوا، کچھ کھانے کا سامان ہے، میں جلدی سے سامان لا رہا ہوں، تم تیار کرو مہمان آ گئے. تو ٹھیک ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اٹھے وہاں سے اور اپنے گھر میں چلے گئے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. اور پھر انہوں نے جو ہے بہترین طرح سے اکرام جو اس وقت کا انداز تھا اس طرح سے کیا. یعنی ایک بچڑا، قرآن میں دوسری جہاں ہے، یہاں پر تو موٹا تازہ بچڑا پیش کیا، دوسری بعجل حنیذ یعنی تلا ہوا، یعنی جو ہم کہتے ہیں اس وقت فرائی یا روسٹڈ کہتے ہیں، اس طرح سے ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اچھا ابھی ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، فرشتے. ابھی یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، مہمان. تو اچھا جب وہ پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ مہمان کا اکرام بھی ہے کہ مہمان جہاں بیٹھا وہیں پہ جو ہے ہم اس کے لیے دسترخوان لگائیں، اس کا اکرام کریں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیا. تو جب پیش کیا تو وہ لوگ کھا نہیں رہے. تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے یہاں پہ ارشاد فرمایا فقربہ الیہم قال الا تأکلون. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ بچڑا پیش کیا تو اب وہ لوگ ہاتھ روکے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا الا تأکلون، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا وہاں پہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ جب بھی کوئی کسی کے دروازے پہ جاتا تھا، اگر وہ اس کا اکرام کر دیتا تھا، کچھ کھا لیتے تھے، تو یہ علامت ہوتی تھی ہم آپ کا نقصان نہیں پہنچا کیونکہ ہم نے آپ کا کھا لیا ہے. اچھا جب اس وقت کوئی نہیں کھاتا تھا تو سامنے والا ڈر جاتا تھا کہ لگ رہا ہے میرا دشمن ہے، کیونکہ میرا کھا نہیں رہا، اس کا مطلب کچھ میرے ساتھ کرنے والا ہے، کوئی حملہ کرے گا یا کچھ جو ہے چھینے گا یا ڈکیتی کرے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ فأوجس منهم خیفہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا کھٹک پیدا ہوا کہ کچھ معاملہ دوسرا لگ رہا ہے، یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ قالوا لا تخف. فرشتوں نے بھانپ لیا، یعنی ان مہمانوں نے بھانپ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کچھ دقت ہے. تو انہوں نے کہا ڈریے نہیں، کیا کریے؟ ڈریے نہیں. قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. کہ آپ ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم جو ہے آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو بشارت دینے کے لیے. کیا دینے کے لیے؟ بشارت. کس کی؟ لڑکے کی بشارت کہ عنقریب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک علم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا برگزیدہ بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا نبیوں میں سے ہوگا. یعنی کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. یعنی فرشتوں نے جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یعنی ان کی پتنی سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے ہی موجود تھے وہاں پہ، یعنی مکے میں چھوڑ کر آئے تھے. اب یہ حضرت سارہ، ان کو کوئی اولاد نہیں اور یہ بوڑھی بھی ہو گئی، ایک دم مایوس ہو گئی. تو اب اس وقت فرشتے آ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ بشارت دے رہے ہیں. یہاں سے میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں ایک نقطہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کی 3 پشت نبی رہی، 3 پشت نبی رہی. یعنی ایسا کوئی اور نہیں ہے نبیوں میں کہ جن کی نسل در نسل جو ہے وہ نبی ہوتی چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ واحد نبی. اچھا ایسا کیوں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، ایسی ایسی قربانیاں انہوں نے پیش کی کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں اگر بتاؤں گا تو گھنٹوں گزر جائیں گے کہ ایسی ایسی قربانیاں پیش کی. سب سے پہلے قربانی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی غیر ذی زرع، یعنی کوئی نام و نشان نہیں تھا زندگی کا وہاں پر زندگی گزارنے. یعنی سنگ لاگ پہاڑی تھی، چٹیل میدان تھا، کہیں دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا.
وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے. کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر آئے؟ صرف اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ, کیونکہ اللہ کا حکم تھا تمہیں یہاں پر ان کو چھوڑنا ہے. اچھا جب چلنے لگے, تھوڑا دوڑنے بھاگنے لگے, تو کیا ہوا کہ اب دوسری بڑی قربانی آئی, یعنی مدتوں کے بعد اولاد نصیب ہوئی, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں, اور پھر اس کے بعد ابھی چل رہے ہیں, باپ کی نظر میں اچھا لگ رہا ہے. کیا ہوا؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. اچھا نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا, یہ حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو ایک بڑی قربانی یہ آ گئی, یعنی پہ در پہ قربانی اللہ لے رہا ہے حضرت اسماعیل سے, اور ہر قربانی پر وہ پورے اتر رہے ہیں, یعنی 100% پرفیکٹ اتر رہے ہیں, کہیں سے کوئی ذرہ برابر کبھی نہیں. آپ بتائیے باپ برداشت نہیں کرتا اپنے بیٹے کو اوجھل ہو جانا, لیکن وہ باپ اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہا ہو صرف اللہ کے حکم سے. آپ سوچیے یہ کتنی بڑی قربانی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو بھی پورا کیا. تو آپ دیکھیے اس قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں جو ہے نبوت کے سلسلہ جاری کیا. اسی طرح سے ہم اور آپ بھی جب اللہ کے لیے قربانی دیں گے, جب ہم اللہ کے تعلق سے وفادار ہوں گے, اسلام کے تعلق سے وفادار ہوں گے, ہماری بہنیں جب اسلام کے تعلق سے وفادار ہوں گی, ہماری مائیں وفادار ہوں گی, نیک ہوں گی, متقی ہوں گی, تو پھر ان کی نسلیں, ان کی اولاد نیک ہوں گی, پھر ان کے بیٹے, ان کی اولادیں ایسی ہوں گی جو اسلام کی خدمت کریں گے, مجاہد پیدا ہوں گے, اللہ کے دین کے سپاہی پیدا ہوں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی نیک بننا ہے, متقی بننا ہے, تاکہ آنے والی نسل بھی ہماری نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, جو دین کی خدمت کر سکے. تو یہاں پر وہی حکم ملا اسحاق علیہ السلام کہ یہ بھی کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. تو ان کی اہلیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جو ہے وہ سن رہی تھی ان فرشتوں کی بات کو, تو ان کو بہت تعجب ہوا. انہوں نے جیسے مثال کے طور پہ کوئی ناممکن چیز ہو, کوئی ایسی چیز جو امپاسبل ہو, کو ہو ہی نہ سکتا ہو, تو آدمی کہتا اب پھر بتائے کہ ہو جائے گا, تو آدمی سر پھیرتا ہے ایسے ایسے کر کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو فرشتوں نے کہا, یعنی حضرت سارہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے ممکن, میں بوڑھی اور پھر اس کے بعد 5, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرشتوں نے کہا قالوا كذلك قال ربك, ٹھیک اسی طرح سے ہوگا آپ کے رب نے فرمایا. ہم انسان نہیں ہیں, ہم کوئی عام بشر نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں, اور یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ آپ کو عطا کرے گا. وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے, وہ اس طرح سے مالک ہے اور ایسی زبردست قدرت والا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو حضرت سارہ کو کہا فرشتوں نے قالوا كذلك قال ربك, آپ کے رب نے یہ فرمایا اور اللہ وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے. اس کے بعد انه هو الحکیم العلیم, اور وہ بہتر حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کب کس کو کیا عطا کرنا ہے, وہی جانتا ہے. اس لیے میرے عزیز ماؤں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگوں, دوست, اپنے عقیدے کو بھی صحیح کرنا ہے, درست کرنا ہے. خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں اس عقیدے کو درست کرنا ہے کہ جو بھی کچھ ہمیں عطا ہوگا, جو بھی کچھ ملے گا وہ اللہ سے ملے گا. اس کے علاوہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اولاد دے دے, کوئی ہمیں مالدار بنا دے, کوئی ہمارے معاملات کھول کر. آج کیسے کیسے غلط عقیدے کہ پھلا بابا کے وہاں چلے جاؤ, پھلا بزرگ کے پاس چلے جاؤ, پھلا پیر کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری زندگی سنوار دیں گے, وہ تمہیں اولاد دے دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سے پناہ مانگیے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے. ایمان خطرے میں پڑے گا ہمارا کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا پھلا بابا ہمیں دے دے گا, پھلا پیر ہمیں دے دے گا. نہیں, دے گا تو اللہ ہی دے گا, اس کے حکم سے ہوگا, اس کے علاوہ کوئی ایک پتا ہل نہیں سکتا اس کے حکم کے علاوہ. اسی لیے جب بھی آپ مانگیں اللہ ہی سے مانگیں, کچھ بھی مانگنا ہو. اللہ نے پورا کھول کھول کر بیان کر دیا, اللہ نے بالکل شرم نہیں کی حق کے معاملے میں, ہر ایک چیز کو بیان کیا کہ تمہیں اولاد مانگنی ہو اللہ سے مانگو, تمہیں اپنے معاملات کا حل چاہیے اللہ سے مانگو, تم کسی مصیبت میں پڑے ہو اللہ سے مانگو. کوئی بابا تمہاری مشکل کو حل نہیں کر سکتا, کوئی پیر تمہاری مشکل کو حل نہیں کر سکتا. کسی مزار پہ تم جا کے سجدے کر لو, وہاں دھاگے باندھ لو, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا, ایمان خراب ہو جائے گا. اگر تمہارا مسئلہ حل ہوگا تو وہ اللہ ہی سے ہوگا, اللہ ہی تمہارے مسائل کو حل کریں گے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تشمہ بھی ٹوٹ جائے, پیتاوا بھی ٹوٹ جائے, اس کو بھی اللہ سے مانگو.
چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب کچھ اللہ سے مانگو، اور یہ یقین رکھو دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں، نہ کسی بزرگ کے وہاں طاقت ہے، نہ کسی مزار کی طاقت ہے، نہ کسی آستانے کی طاقت ہے کہ وہ تمہیں کچھ دے دے۔ تو آج یہ پیغام ہے، سب سے اہم پیغام ہے میری ماں اور بہنوں کے لیے اور میرے محترم بزرگوں دوستوں کے لیے، کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ سب کچھ دینے والا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہمیں سب کچھ ملے گا، ہمیں اسی سے ہمیشہ مانگنا ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم کسی کے سامنے منتیں نہیں مانگیں گے، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان قرآنی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ پھر ہم بتائیں گے کہ فرشتے جو ہے، وہ جو فرشتے آئے تھے بشارت دینے کے بعد پھر وہ کس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے اور پھر کیا معاملہ ہوا۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله تعالى على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.